دوستو، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کے 4 بڑے فائدے ہیں۔ آئیے ان 4 فوائد کو ترتیب سے دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کس طرح سے کرنی ہے، کون سے وقت میں کرنی ہے اور کس انداز سے سورہ بقرہ کو پڑھنا ہے، اور سورہ بقرہ کے پڑھنے سے آپ کو یہ 4 بڑے فوائد حاصل ہوں گے۔ آئیے ترتیب سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، شیطان سے حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے شیطان اور بد اثرات گھر سے دور رہتے ہیں اور گھر والوں پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اس لیے کہ اس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی۔ نمبر 2 فائدہ، برکت اور فقر سے نجات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا لینا برکت اور اس کا چھوڑ دینا حسرت یعنی نقصان کا باعث ہے۔ جادوگر اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ دوستو، جو شخص سورہ بقرہ پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گھر میں بے انتہا برکت نازل فرماتے ہیں اور فقر سے، تنگ دستی سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور جادوگر سورہ بقرہ پر قابو نہیں پا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے لوگ جادو جنات کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ سورہ بقرہ گھر میں پڑھنے سے نہ صرف مالی روحانی برکت حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ جادو اور نظر بد سے بھی حفاظت کرتی ہے۔ دوستو، 3 فائدہ، جادو اور حسد کے اثرات کا خاتمہ۔ سورہ بقرہ کی تلاوت جادو، حسد اور بد اثرات کو ختم کرنے کا ایک مجرب علاج ہے۔ خاص طور پر اگر کسی کو روحانی مسائل یا منفی اثرات کا سامنا ہو تو روزانہ سورہ بقرہ پڑھنا چاہیے، یا کم از کم درجے میں اس کو سننا بہت زیادہ مفید ہوگا۔ نمبر 14 فائدہ، آخری 2 آیات کے پڑھنے کی فضیلت۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے آخر تک پڑھا، اس کے لیے ہر مصیبت سے کافی ہو جائے گی، یعنی کہ وہ 2 آخری آیتیں ہر مصیبت سے اس کے لیے کافی ہے، کوئی مصیبت اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ دوستو، یہ آیت گھر میں حفاظت، سکون، رحمت کا سبب بنتی ہے، اور رات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل حال ہوتی ہے۔ گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے کا خاص طریقہ یہ ہے کہ روزانہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرے۔ مکمل نہ پڑھ سکو تو کم از کم تھوڑا ہر نماز کے بعد تھوڑا حصہ کر صبح سے لے کے شام تک اس کو مکمل کیا جائے۔ گھر میں اجتماعی طور پر اگر آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں 3 لوگ 4 لوگ سورہ بقرہ کی مل کر تلاوت کریں تاکہ آسانی سے سورہ بقرہ مکمل ہو سکے۔ آپ اگر اس کو پڑھنا چاہے تو 40 دن تک پڑھے۔ اگر آپ اس کو 40 دن تک نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم رات میں سوتے وقت آخری 2 آیت جس کی حدیث میں فضیلت آئی ہے اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے۔ کسی روحانی پریشانی کی صورت میں اگر گھر میں جادو اور بندش یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل ہو تو روزانہ بلند آواز سے سورہ بقرہ پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی قرآن پڑھنا نہیں جانتا تو آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کو سیکھیں اور سیکھ کر قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں اچھے انداز میں، تجوید کے ساتھ۔ جب تک آپ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے گھر میں سن سکتے ہیں، سورہ بقرہ کو اپنے گھر میں بلند آواز میں اب سن سکتے ہیں، موبائل یا کسی اور چیز کے ذریعے سے۔ دوستو، سورہ بقرہ گھر میں پڑھنے سے شیطان دور ہوتا ہے، جادو اور حسد کے اثرات ختم ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے۔ دوستو، سورہ بقرہ نہ صرف دنیاوی مسائل کا حل ہے بلکہ آخرت میں کامیابی کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ صبح شام کم از کم ہم تھوڑا قرآن پاک یاد کریں، روزانہ 1 پارہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ چھوٹے بچے ہیں ان کو مکاتب میں، مدارس میں داخل کرائیں تاکہ وہ قرآن کو بہترین انداز میں پڑھ سکے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ سیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوستو، ہمارے اوپر ضروری اور فرض ہے کہ ہم زندگی میں 1 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل سمجھ کر پڑھیں۔ دوستو، اس قسم کے ویڈیو حاصل کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کو فائدہ ہو۔